بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ایک گفتگو چل رہی ہے کہ ایک مومن کی مثالی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو مومن کے جو ہے نا مختلف رول ہوتے ہیں، وہ مختلف کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. کل ہم نے ایک کردار یہ پڑھا تھا کہ سنا تھا کہ مومن بحیثیت بندہ، یعنی اس کا رب سے رشتہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے اس پہ کیا حقوق ہیں اور وہ ان کو کیسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم اور مختصر نشست میں یہ بات کریں گے کہ مومن بحیثیت امتی، یعنی اس کے نبی پر، اس کے نبی علیہ السلام کے اس پر کیا حق ہے اور اس کا اپنے نبی سے ریلیشن کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر موضوع پہ 5 اینگل سے بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مومن جو ہے اپنے نبی پر صحیح عقیدہ رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے بھائی؟ صحیح عقیدہ. یہ نبی کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں گے نا تو کتنے غیر مسلم ایسے نظر آئیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوں گے کہ بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے ریفارمر تھے، بہت اچھے سیاستدان تھے، بہت اچھے لیڈر تھے. اب اتنے غیر مسلم جو ہے نا وہ نبی کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہم سے زیادہ تعریف کرتے ہیں. لیکن ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ حیثیت اچھا انسان مانتے ہیں، اچھا نبی نہیں مانتے. تو اگر ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تعریف کرتے رہے لیکن وہ ان کو نبی نہ مانے نا تو وہ جنت میں نہیں آ سکتا. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو نبی ماننا. جنہیں میں نے کہا نا کہ عقیدہ آپ کا درست، تو نبی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ایک آدمی کہے کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے اچھا آدمی ہے لیکن ان کی ہر بات ماننا مجھ پر ضروری تھوڑی ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ یہ نبی ہے میرے، کیا مطلب؟ کہ میں ان کا امتی ہوں اور اب ان کی ہر بات ماننا مجھ پر کیا ہو گئی ہے، لازم ہو گئی. یعنی ایک آسان الفاظ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. ایک آدمی یہ کہے کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے نا یہ بہت اچھا آدمی ہے، بھائی بہت اچھا آدمی ہے. ایک یہ کہ یہ میرا باپ ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک کہنا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. ایک یہ کہنا کہ بھائی یہ میرا باپ ہے کہ مطلب کیا ہے، اب میں اس کی ہر بات مانوں گا. تو اسی طرح ایک یہ ہے کہ بھائی یہ بہت اچھے آدمی تھے اور آپ تعریفیں کر رہے ہو، بہت کچھ کر رہے ہو. آپ دیکھو ہندو بھی جو ہے نا نعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب بعض ہندو نے اشعار لکھے، ہم سے اچھے اشعار لکھے ہیں حضور کی سیرت پہ، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گا. کیوں؟ وہ حضور کو نبی نہیں مانتا. تو فرق ہے بہت بڑا نا. تو ہمیں لگا رہے تو ٹائم کا تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کو نبی ماننا ہے، اور نبی ماننے کا مطلب سمجھنا ہے. نبی ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو، جیسے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومن کی ذات سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ میرا اپنی ذات سے کتنا کلوز ہوں میں، ٹھیک ہے، اور ایک اس سے بھی زیادہ کلوز کیا ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے کہ میرے اوپر میرا حق کم ہے، نبی کا حق زیادہ ہے. کیونکہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ نبی کو نبی کہنے کا مطلب کیا ہے. نبی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور میری جسم اللہ کی کیا کہتے ہیں، ملکیت ہے. میں اللہ کی مخلوق ہوں، میرے اوپر اللہ کا حکم چلے گا لیکن اللہ مجھے ڈائریکٹ نہیں بتائے گا. تو اللہ نے ایک بندہ اپوائنٹ کر دیا کہ یہ تمہیں بتائے گا میں کیا چاہتا ہوں. تو اب وہ جو کہہ رہا ہے وہ اللہ ہی کی بات کہہ رہا ہے. تو اب اس کی بات ماننا بھی ایسا مجھ پہ ضروری ہے جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری بات کہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی کو نبی کہنے کا مقصد اچھا انسان کہنا، اچھا لیڈر کہنا نہیں ہے، بلکہ نبی کا کہنے کا مقصد بالکل الگ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میری پیدا کرنے والے کا نمائندہ ہے اور میں اس کی بات ایسی ہی مانوں گا جیسے کہ جو ہے وہ رب کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی، اسی سے یہ بات نکلی کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانا. ابھی میں نے کہا نا ان کی بات ایسی ہے جیسے کہ رب کی بات. تو جیسے قرآن کریم پہ ایمان لانا ضروری ہے، حدیث پہ ایمان لانا بھی کیا ہے.
اور آپ کو لگے گا یار کیسی بات کر رہے ہیں، تو بہت بنیادی بات کر رہے ہیں، تو بچوں والی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس لیے بچوں والی بات لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ میں نہیں ہو. ہم مارکیٹ میں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اسی محلے کے لڑکے اور اسی شہر کے لڑکے ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ بھائی احادیث تو بعد میں لکھی گئی ہیں، احادیث تو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، قرآن اصل ہے. جو بندہ صرف قرآن پہ ایمان لائے، حدیث پہ ایمان نہ لائے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان چلا گیا. تو ہماری یونیورسٹی کالج کے لڑکے، ان کو لوگوں نے غلط چیزیں پڑھا کر، فیس بک پہ غلط چیزیں لگا کر، کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھو میں آپ کو فیس بک پہ ایسے گروپ دکھاؤں گا جو گروپ یہ سچی لوگ کہتے ہیں نہیں حدیثیں بیکار ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ ہمارے ہی درمیان رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی حصہ ہے کہ ہم احادیث پہ ایسا ہی ایمان رکھیں جیسا کہ قرآن پہ ایمان رکھنا ہے. جیسے وہ اللہ کی طرف سے ہیں تو احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ احادیث میں پھر بعد میں کیٹیگری ہوتی ہے حسن ضعیف وغیرہ، یہ علمی بحثیں ہیں. لیکن بنیادی طور پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ احادیث بھی قرآن کی طرح ہی اللہ کا ارشادات ہیں، اللہ کا کلام. تو دو باتوں کی، پہلا ایمان نبی کے اوپر ایمان رکھنا، دوسرا کیا رکھنا، اس کی احادیث پہ ایمان رکھنا. تیسرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء ماننا. اچھا خاتم الانبیاء کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائے گا جلدی سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. کیا مطلب آخری نبی ماننا؟ ہاں ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. پرانے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، صحیح ہے جی، لیکن نیا کوئی نبی، ان کی نبوت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی پہ سارا پڑھا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں مانے کسی درجے میں بھی، تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایمان سے خارج ہے. ہمارے شناختی کارڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے، نادرہ کے فارم میں بھی لکھا ہوتا ہے، پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے. ہاں تو اب کیا ہے کہ یہ تو ہمارا کیا ہے، بنیادی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں بہت سے اور بھی فرقے ہیں، لیکن علماء کرام نے ان پر خاص فرقہ، ان پر محنت کی اور ان کو غیر مسلم قرار دیا. پارلیمنٹ میں گئے، اتنی ہزاروں لوگوں نے جانیں دیں، اور آج بھی جو ہے نا ذرا سی کوئی آواز لگتی ہے تو سارے علماء متحد ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی آدمی غلط عقیدہ رکھے کہ حضور، یعنی یہ عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آگے کہے نا کہ بھائی میں نعوذ باللہ نبی ہوں حضور کے بعد، تو وہ تو ہے ہی غلط، بالکل وہ تو ہے ہی کافر. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے یہ اٹھ کے کہنا کہ بھائی دلیل دو، تو وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا. اب لوگوں نے پوچھا بھائی وہ تو اس سے دلیل مانگ رہا ہے، وہ ایمان تھوڑی لا رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں شک ہے کہ بھائی دلیل اگر دے گا تو کیا پتہ وہ آخری نبی ہو. تو دلیل بھی کیوں مانگی آپ نے؟ اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپشن ہی نہیں ہے. آپ اس سے کوئی بحث ہی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ کہو کہ بھائی آپ جھوٹے ہو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو ختم نبوت پہ ایمان لانے کا، کیونکہ دیکھیں دین جتنا بھی ہے وہ محفوظ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی دیوار لگائیں گے نا. اگر آپ نے دیوار ہی ہٹا دی، دین تو محفوظ نہیں ہوا. تو دین کے اگر ہم یہ آپشن رکھیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، تو ہر حکم کے بارے میں یہ آپشن ہوگا کہ کیا پتہ وہ چینج ہو جائے. تو ہر دین کا حکم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مشکوک ہو جائے گا. تو دین محفوظ ہی اس لیے چلا آیا آج تک کہ ہم نے دروازہ بند کیا کہ بھائی حضور کے بعد اس میں ذرا سا بھی چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ تیسری بات میں نے کہی خاتم الانبیاء ماننا. اچھا ابھی تو آپ لوگوں نے بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آپ لوگوں نے تعریف اکتر ٹھیک کی، لیکن یہ انکمپلیٹ بات ہے. انکمپلیٹ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم الانبیاء ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیسٹ ماڈل لے کے آئے. دیکھو آپ دیکھو کیا کہتے ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس زمانے کے تقاضے بڑھتے گئے اور پچھلے نبی کی تعلیمات میں ان چیزوں کا حل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نئے تقاضے کے مطابق نئے نبی کو بھیجا کہ لوگوں کی تعلیم میں بھائی اب یہ نا حالات یوں ہو گئے، تو پچھلے نبی کی تعلیمات تو اس وقت تک تھی، اس میں یہ باتیں نہیں تھی. اب نیا نبی آ کے آپ کو نئے حالات کے مطابق بتا رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے نا، اس میں قیامت تک سارے مسائل کا حل ہے.
ہر نئے حالات کے تقاضے کا حل اس میں موجود ہے. تو وہ بیسٹ ماڈل ہے, مطلب اس سے بیسٹ کوئی ورژن نہیں آ سکتا. دیکھو نا, i15 آتا ہے, پھر اس کے بعد i16 کیوں آتا ہے؟ کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو i16 میں نہیں ہوتی, مطلب i15 میں وہ نہیں ہوتی ہے تو وہ i16 آتا ہے نا. لیکن اگر ایک ایسا کمپنی بنائے ماڈل, وہ کہے کہ بھائی اب اس سے بہتر موبائل بن نہیں سکتا, تو پھر نیا ورژن آئے گا کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اب دین مکمل ہو گیا ہے. اب جب یہ بات ہمارے ذہن میں آئی تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا بات آئی؟ وہ اہم بات آئی جو 90% لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادات کا ماڈل لے کے آئے اس سے بہتر کوئی عبادت کا ماڈل نہیں ہے. حضور جو سیاست کا ماڈل لے کے آئے اس سے بہتر کوئی سیاست کا ماڈل نہیں ہے. حضور جو تجارت کا ماڈل لے کے آئے وہ اس سے بہتر کوئی تجارت کا ماڈل نہیں ہے. دیکھو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر جو ہے نا تجارت کرے انگریزوں کے طریقے پہ تو اس کا ختم نبوت میں ایمان مکمل نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ماڈل سے بھی بہتر کوئی ماڈل ہے. حالانکہ ختم نبوت کو تو تقاضا یہی ہے کہ حضور آخر میں اس لیے آئے کہ آپ اپنے ساتھ بیسٹ ماڈل لے کے آئے. اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سیاست تو میں نے اپنے انداز سے کرنی ہے, حضور کا انداز ہے سیاست اس کو بہترین نہیں لگتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ختم نبوت میں ایمان مکمل نہیں ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن وہ ملازمت جو ہے نا اس میں حضور کے طریقے نہیں لا رہا, اس کا مطلب یہ وہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ماڈل نظام ملازمت کا بیسٹ نہیں ہے. تو ختم نبوت میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں حضور کا بیسٹ ماڈل آئے. یہ اگر نہیں بھی آ رہا, ہم کمزور ہیں, تو ہمارا ایمان ضرور ہو کہ حضور کے ماڈل سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے نا وہ مثال کے طور پر HR میں کام کرتا ہے. HR تو جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہیومن ریسورس. اب اگر وہ HR سیکھنے کے لیے گورے کا نظام سیکھ رہا ہے, ہارورڈ آکسفورڈ کے کورسز کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ سیکھ رہا ہے, لیکن وہ حضور کا نظام HR نہیں سیکھ رہا. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ حضور نے HR کیسے چلائی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ختم نبوت میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا نظام یہ ہے کہ حضور جو لائے تھے وہ تو نظام پہلے تھا, اب تو نظام گورے کا چلے گا. تو وہ نعوذ باللہ عمل کے ذریعے گورے کے ماڈل کو حضور کے ماڈل سے بہتر سمجھ رہا ہے. حالانکہ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور آخر میں آئے اس لیے کہ وہ بیسٹ ماڈل لے کے آئیں. دیکھو جو سب سے بڑا مقرر ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں بات کرتا ہے. سب سے بڑا چیف گیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں آتا ہے. اب جو چیف گیسٹ آتا ہے نا اس کے بعد کوئی تقریر نہیں کرتا. اگر آپ کہیں کہ بھائی اس کے بعد یہ تقریر کرے کو ناراض ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار مجھ سے اچھی بات کرنے والا کوئی ہے تو مجھے کیوں چیف گیسٹ بنایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہے. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. تو میں نے پہلی بات کیا بتائی کہ حضور کو نبی ماننا, دوسرا احادیث میں ماننا, تیسرا خاتم النبی ماننا. اور اس کا صحیح معنی میں مطلب سمجھ میں آئے کہ نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے بہتر ماڈل آ سکتا ہے. اچھا یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات کیا ہے جو اسی سے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا, ان کی سیرت کو اپنانا. یہ بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھیں, اب ہم اعتکاف میں بیٹھے مثال میں, اب ہمیں کتنے دیر ہو گئی اعتکاف میں بیٹھے ہیں؟ 3را دن چل رہا ہے. 2 دن, ہاں 2 دن کمپلیٹ ہونے والے ہیں, یعنی 48 گھنٹے ہونے والے ہیں. تو اب میں یہ سوچوں کہ میں نے 48 گھنٹے مسجد میں گزارے, کیا میں نے 48 گھنٹے سنت کے مطابق گزارے؟ کیا میں حضور کے طریقے پہ سویا؟ کیا میں نے وہ ساری دعائیں پڑھی جو کھانے کے وقت پڑھی جاتی ہیں, باتھ روم میں جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں؟ کیا میں باتھ روم سنت کے مطابق کیا؟ کیا میں مسجد میں سنت کے مطابق بیٹھا؟ میں نے اپنے پڑوسی کا خیال سنت کے مطابق کیا؟ یعنی ہم تو فکر کی بات کر رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اتنا دور ہو گئے کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی جو ہے نا وہ سنت پہ نہیں چل رہے. تو ہمارے اندر سنت کتنی چلی گئی نا. اب اس کا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ نہ ہمارے اسکول کالج میں سیرت پڑھائی گئی, نہ ہم نے مسجد میں سیرت پڑھی, نہ ہمارے گھر والوں نے سیرت پڑھائی. ہمیں بس ABCD پڑھانی شروع کی بچپن سے, اور وہ MBA تک ABCD چلتی رہے بس سیدھے. سیرت تو ہم نے پڑھی نہیں. تو بھائی ہم نے تو پڑھا ہی نہیں کہ حضور نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بس تھوڑے بیانات ہم نے کچھ سن لیے, بس ہم نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ.
بس یہ ہوا. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کا تقاضا یہ کہ ہم حضور کی سیرت تو کم از کم پڑھیں. اب اتنی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی اور معارف الحدیث وغیرہ اتنی لکھی ہیں، کوئی ایک کتاب ہم پڑھیں. یعنی آخرت میں ہم جائیں حوض کوثر میں ہم حضور اپنے اقدس سے ہمیں پانی پلا دیں. حضور فرمایا کوئی ایک کتاب پڑھی تھی سیرت کی؟ ہم بولے نہیں، ہم نے تو ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس. کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی ایک کم از کم ایک سیرت کی کتاب تو کم از کم پڑھ لیں جس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے 24 گھنٹے کی زندگی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے وہ ایک کورس کیا تھا پچھلے رمضان، یاد ہے؟ وہ بھی بہت جلدی میں ہوا تھا، مختصر تھا، لیکن اس کی کوئی بات ہم نے عمل کر لی ہو یا کوئی اور تو ہماری جب پچھلے سال اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوبارہ بیٹھے. اب یہ سوچتے ہیں کہ کیا پچھلے سال میں کون سی سنت تھی جو میں اس دفعہ عمل کر رہا ہوں، پچھلے دفعہ عمل نہیں کر رہا تھا، میرے اندر کیا اپ گریڈ ہوا. اور پچھلے سال میرا موبائل اپ گریڈ ہو گیا، پچھلے سال میں میری گاڑی اپ گریڈ ہو گئی، لیکن میرا اعتکاف تو اپ گریڈ نہیں ہوا سنت کتاب میں. تو چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر کیا ہے کہ ان کی سیرت میں جائیں. ٹھیک ہے جی. یعنی پڑوسیوں سے معاملہ کیا کرنا ہو، رشتہ داروں سے معاملہ کیا کرنا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم کیا کریں، سیرت کو کم از کم پڑھیں. یہ خود کرنا پڑے گا. کوئی ایسا ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا وہ کیپسول نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پانی میں ڈالیں اور وہ گھل جائے اور آپ کو بولے آپ پی لو، آپ کے اندر پوری سنت آ گئی. ایسی کوئی کیپسول آج تک ایجاد نہیں. پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. خود پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، یا تو کوئی کورس کرنا پڑے گا. تو 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں، یعنی دعوت دینا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آخر نبی نہیں آئے گا تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں. ہم اب یہاں پر بھی دعوت دیں، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور ان کو ایمان کی دعوت دیں کہ بھائی حضور کی زندگی ایسی تھی. لیکن سب سے بہتر دعوت یہ ہوگی کہ ہم اپنے عمل سے دعوت دیں. ٹھیک ہے جی. کہ بھائی ہم لوگوں کو دیکھیں نا، عجیب بات یہ ہوتی ہے، میں آخری بات کرتا ہوں کہ ہمارے محلوں میں سویپر ہوتے ہیں نا، زیادہ تر یہ سویپر کون ہوتے ہیں؟ عیسائی ہوتے ہیں. ہمارے محلے میں تبلیغی بھی گھوم رہے ہیں، ہمارے محلے میں مفتیان کرام بھی گھوم رہے ہیں، ہمارے محلے میں خانقاہ والے بھی گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے نمازی بھی گھوم رہے ہیں، لیکن کسی ایک کے بھی ہے نا کردار سے یہ عیسائی مسلمان نہیں ہوتا. یہ وہ سویپر کرسچن ہی رہتا ہے اور کرسچن ہی مر جاتا ہے. حالانکہ جو سنت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو کھینچتی ہے اپنی طرف، وہ تو آدمی تڑپ اٹھتا ہے اس کو دیکھ کر کہ یار ایسا بننا ہے مجھے. اور ہم سندھ میں رہتے ہیں، سندھ میں کتنے ہندو رہتے ہیں ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، ہم میں سے ان سے تجارت بھی کرتے ہیں، صحیح ہے جی، لیکن وہ متاثر ہو کے مسلمان نہیں ہوتے. تو اصل دعوت کیا؟ اپنے عمل سے دعوت، زبان سے بھی دینا ہے لوگوں کو، ضرور دینا ہے. تو 5 باتیں ہم نے سیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق کیا ہے؟ پہلا کیا؟ ان کو نبی ماننا. ٹھیک ہے جی. اور نبی کے اندر ساری چیزیں آئی تھی. ایک تفصیل ہے کہ میں صرف 2 باتیں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک تو نبی جو ہوتا ہے نا بشر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدہ یہ ہو کہ وہ انسان تھے، کیونکہ دیکھو نبی تو رول ماڈل ہوتا ہے نا. اگر وہ نور ہو یا فرشتہ ہو تو اس کو تو بھوک ہی نہیں لگے گی، اس کو تو بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس کو تو شادی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس کو تو تھکن ہی نہیں ہوگی. تو وہ ماڈل کیسے بنے گا؟ ہم کہیں گے بھائی وہ تو نمازیں اس لیے پڑھتے تھے کہ وہ تو تھکتے نہیں تھے. لیکن جب وہ ہماری طرح انسان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ کر سکتے تو ہم بھی کریں. دوسری بات عقیدہ رکھنا چاہیے انبیاء کرام کے بارے میں کہ ہم سب جب قبر میں جائیں گے تو ہمارے جسم گل سڑ جائے گا اور ہم مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ روح پھونکیں گے اور ہمارا جسم گل سڑ جاتا ہے. لیکن انبیاء کرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کا جب انتقال ہو جائے گا پھر بھی؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں. تو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں. اور جب ہم ان کے روضے پہ جاتے ہیں تو ہمارا خود بخود اپنے کانوں سے ہمارا کیا سنتے ہیں؟ سلام سنتے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو بڑے اکابر تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی وہ روضہ کے سامنے نہیں گئے، وہ ہمیشہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سلام پیش کیا اور پیچھے سے نکل گئے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، لوگ اتنے قریب جاتے ہیں، جالیوں کا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں نا، کہ حضور تو اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں.
اور وہ کہیں گے کہ کیسا جو ہے نا وہ بد عمل امتی میرا آ گیا، جیسے ایک نافرمان اولاد ہوتی ہے اس کو اپنے باپ کے سامنے آتے شرم آتی ہے. تو یہ عقیدہ، اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ بس ایک بلڈنگ ہے اللہ معاف کرے، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا دھڑلے سے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں اعتماد سے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو بھی اللہ معاف کرے بن رہی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ حفاظت فرمائے کہ جو ہے نا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. مطلب ہم اپنے باپ کے سامنے اس طرح نہیں جا سکتے جس طرح کہ نبیوں کے سردار کے سامنے ہم وہاں تو ڈرتے ڈرتے جانا کہ بھائی میں تو ساری زندگی بد کردار رہا اور کس منہ سے ان کے سامنے جا رہا ہوں، اور بالکل ڈرتے ڈرتے جا کے لے آئے. تو مطلب کوئی اپنے والد کے سامنے جائے، آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوں، آپ جاؤ اور کیمرہ لے کے ویڈیو بنانے لگ جاؤ، کیا لگے گا ان کو؟ تو کتنی بے ادبی کی چیز ہے نا. تو اس لیے نبی پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کا ادب بھی ہو. بس ہم نے مختصر بات ختم کی. 5 بات کیا ہے؟ پہلے نبی پہ ایمان لانا، دوسرا کیا ہے ان کی احادیث پہ ایمان لانا، تیسرا خاتم النبیین ماننا، چوتھا سیرت پہ عمل کرنا، اور ان کی لائے ہوئے دین کو آگے دعوت دینا. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ نیت کریں گے یار، میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم جو ہے نا اعتکاف والے اعتکاف کے بعد بھی اتنا سیرت پہ چلیں گے یار، کوئی ایک سویپر تو مسلمان ہو جائے نا یار محلے کا. ٹھیک ہے جی. کہ وہ کہے کہ یار یہ اعتکاف والوں کو میں نے دیکھا ایسے حضور کے شدائی ہیں، ایسے عاشق ہیں. ہاں مسجد والا سویپر ہی مسلمان نہیں ہونا. ہاں مسجد کا سویپر مسلمان نہیں ہونا، ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کے چکر میں لگیں گے. ہاں ہاں دیکھو نا. تو بھائی ہم کسی کی خاص بات نہیں کریں، لیکن ہم اپنے عمل سے انشاءاللہ کیا کریں گے بھائی، کوشش کریں گے.